میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا کہ سورۃ التغابن اور ایک حدیث مبارکہ کا باقاعدہ حوالہ دیا تھا. حوالہ یہ دیا تھا حدیث مبارکہ کا حوالہ یہ دیا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بالوں پہ سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہر بچے کی جھنڈ پہ، اس کے بالوں پہ. سورت قرآن کا انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق، مدینے والد کا زندگی کے ساتھ تعلق، اسلام کا زندگی سلامتی کے ساتھ تعلق، اور اللہ کا ان ساری کائنات اور انسانیت اور زندگی کے ساتھ تعلق ہے. یہ سورت التغابن اور سورت رحمان یہ سمجھ لیں انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن. اب آکسیجن کو آپ سمجھتے ہیں؟ یہ انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن ہے. بس سورت رحمان اور سورت تغابن انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن. میرے سامنے 3 واقعات آئے ہیں، وہ تینوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، بہت زیادہ عرض کیا. اس کا طریقہ بھی عرض کیا تھا کہ 40 بار یا 41 بار، اور یہ وضاحت بھی عرض کی تھی کہ 41 کا عدد بھی ہمیشہ 40 ہی ہوتا ہے. بعض اہل اللہ نے، اللہ والوں نے 101 دفعہ لکھا ہوا پڑھو. وہ 101 دفعہ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں وہ 100 کا عدد ہوتا ہے. ایک اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی چوک جائے تو 40 پورا رہے، 100 پورا رہے. یعنی اگر چوک جائے 41 دفعہ پڑھنے میں تو 100 کا عدد پورا رہے. سمجھ گئے؟ 100 کا عدد پورا رہے. یہ 41 اور 40 ایک ہی چیز ہے. تو 41 دفعہ سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں نے آپ کو عرض کیا تھا بہت عرصہ پہلے، اور 41 دفعہ سورۃ التغابن، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی. یہ کورا گھڑا لے کر، کورا گھڑا ابھی اس دفعہ سندھ میں تھا، اندرون سندھ ایک جگہ ہے اس کا نام پریالو ہے. کیا نام ہے؟ پریالو ہے. وہاں میرے پاس چٹ آئی، وہ نیٹ پہ ڈال دیا 10. وہ میں نے جو دیا تھا وہ جس میں کھجور کے فائدے اور نبوی غذاؤں کے فائدے نہیں ڈالا، تو وہ انہوں نے چٹ دی کہ مٹی اور لکڑی کے برتنوں کے کوئی فائدے بتائیں ہمیں. مٹی اور لکڑی کے برتنوں کے فائدے بتائیں. میں صرف گھڑے کا ایک فائدہ بتاتا ہوں آپ کو، مٹی کے برتن کا ایک فائدہ بتاتا ہوں. میرے پاس ایک پیتھالوجی کے بڑے سبجیکٹڈ آدمی تھے، حکیم عبداللہ صاحب جہانیہ والے بزرگ تھے، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب، پیتھالوجسٹ تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. یہ دربار ہسپتال ہے داتا صاحب کے پیچھے، یہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. اب وہ اس وقت بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں. یہ ریسرچ میں نے ان سے بھی سنی، اور میں نے اس کی بہت اور بھی ریسرچ کی اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا. یہ بہت اس کی ریسرچ ہے. مٹی کے برتن کا یہ اصول ہے، مٹی کے برتن کا، یہ جراثیم کو اپنے اندر سے چھان کے باہر نکال دیتا ہے اور پانی کو خود بخود فلٹر کر دیتا ہے. یہ اصول ہے مٹی کے برتن کا. یعنی جتنا پیور پانی گھڑے کا ہوگا اور گھڑا جتنا کوڑا اور نیا ہوگا اتنا اس کا پانی پیور ہوگا، اتنا صاف ستھرا ہوگا، اور اس کے پانی کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی جراثیم، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مٹی کے برتن کی اللہ نے شان رکھی ہے. جس دن سے مٹی کے برتنوں سے گئے ہیں اور پلاسٹک کی بوتلوں اور برتنوں پہ آئے ہیں، بیماریاں اس دن سے ہماری کم ہو گئی ہیں، اس دن سے تکلیفیں کم ہو گئی ہیں، اس دن سے جراثیم کم ہو گئے ہیں، اس دن سے ہسپتالیں ختم ہو گئی ہیں،
उस दिन से मेडिकल स्टोर बिल्कुल बंद हो गए हैं, उस दिन से हकीम डॉक्टर बेरोजगार हो गए हैं, और उस दिन से मुआशरे में अमन आ गया है। ऐसे हैं? अच्छा, मैं उल्ट हो गया हूँ। ओहो, मैं इस्तिग़फ़ार कर लेता हूँ। मैं दानिस्ता उल्ट हो गया हूँ। हमारे एक दोस्त है ना, वो अभी भी परसों आए हुए थे, रहमतुल्लाह साहब, तो वो किताब पढ़ रहे थे तो उल्टी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, रहमतुल्लाह साहब, वो किताब आप हदीस की किताब थी तो उल्टी पढ़ के सुना रहे थे, अनपढ़ थे, सुन सुन के हदीसें याद हो गई, तो किताब उल्टी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, रहमतुल्लाह साहब, आपने किताब उल्टी पकड़ी है। तो कहने लगे, मैंने उल्टी पढ़ने की मशक की हुई है। उसे इतना अनपढ़ है कि पता नहीं किताब सीधी कौन सी है, उल्टी कहां से है, पर हदीस पूरी पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने हदीस फरमाई, उसकी जेर जबर सुन 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 के कहने लगे, मैं 1954 से सुनने लगा हूँ। परसों मेरे पास यहाँ बैठे थे, मिलने आए क्वेटा से, 1954 से मैं हदीस सुनने लगा हूँ और अल्लाह ने मुझे इस काम में हदीस में लगाया है। 54 से लेकर अब तक कुछ 60 साल तो हो गए होंगे, हैं? 61 साल तो हो गए ना। तो ये मैंने जो तरतीब आपसे अर्ज की है, ये उल्टी दानिस्ता अर्ज की है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन, वैसे इतना बता दूं, दुनिया फिर आ गई है मिट्टी के बर्तनों की तरफ। अभी और आएगी, देखना तो सही, अभी और आएगी। फितरत लौट पड़ी है सूती कपड़े की तरफ, चमड़े के बर्तन की तरफ, चमड़े के जूते की तरफ, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन की तरफ फितरत लौट पड़ी है, आ गई है। अभी देखें और आएगी। देसी घी में कहने लगे सारे जहान का कोलेस्ट्रॉल है, अब देसी घी बढ़ गया है, जैतून का तेल बढ़ गया है। अभी देख तो सही होता क्या है। मिट्टी का बर्तन का कोरा घड़ा हो, अगर बिलफर्ज नहीं है, अब मेरे यूरोप अमेरिका में सुनने वाले, वर्ल्ड में सुनने वाले नेट पे मौजूद है, वो कहने लगे कहा, पिछले दर्स में मुझे याद आया जहाजों के जरिए मिट्टी के गड़े गए, वो मशीनों से चेक को, ये क्या बला है। चेक करो, देखो अगर कोई खतरनाक चीज है, और ख्याल करना टूट जाएगा, ख्याल करना। मुझे अचानक याद आया, पता नहीं इटली की बात है कहाँ, मेरे दर्स पे ना मिट्टी के घड़े जो है वो जहाज के जरिए गए हैं। उन्होंने कहा बाबा ख्याल करना। उन्होंने कहा ये क्या चीज है। उन्होंने कहा ये चीज का पता नहीं। अंग्रेज आया, उसने कहा जलेबी क्या है। उन्होंने कहा है नहीं, खाने में बड़ा मजा आता है। अंग्रेज ने देखा ना जलेबी क्या है, उन्हें खा के देखो, उन्होंने यार है तो मजेदार, कैसे बनती है। उन्होंने कहा ये बात तो छोड़, वो खाई जा। मिट्टी के घड़े गए, तो मिट्टी का कोरा घड़ा हो, बिलफर्श नहीं मिलता तो पानी की बोतल हो, कोई बर्तन हो, कोई भी चीज हो, उसे पानी भर ले और 41 बार सूरत रहमान और 41 बार सूरत तगाबुन और पढ़ के ना उस पर दम करें। एक बंदा पढ़ ले, 2-3 मिल के पढ़ ले, पर एक मेरी मिन्नत हर दफा अर्ज किया करता हूं, खुद पढ़िएगा, किराए का काम ना कराइएगा। हाँ, बस खुद पढ़िएगा, मुखलिसीन बैठ के पढ़ लें। बस ये एक दफा पढ़ना काफी है, एक दफा पढ़ना काफी। जो 3 वाकयात में ये आपको तरकीब अर्ज कर रहा हूं, जो 3 वाकयात में आपको सुनाने लगा हूं, एक वाकया तो ये है कि एक साहब अपना जिगर ट्रांसप्लांट, जिगर ले आए कहीं से लगवा के, बकौल उनके कि मेरा 2.25 करोड़ लग गया। अच्छा, 1.5 साल तकरीबन चला। 1.5 साल के बाद झटके लगना शुरू हो गए जिगर को। जिगर कहे मैं काम नहीं करता, मैं पराया हूं, तेरा हूं नहीं। अब बेचारे फिर गए उसी मुल्क में, चीन में, और चीन के बाद जाके फिर कहा, उन्होंने कहा ये जिगर
ٹھیک چلا، لیکن آپ کے جسم کے اندر ایسا کوئی نظام خراب ہے، جگر کام کرنا چھوڑ گیا، اب اور ہوگا، اور کے لیے اور پیسے اتنے چاہیے۔ اچھا کسی نے کہہ دیا کہ وہ طارق سے بات کرو، اب میں ایک باکس لگانے لگا ہوں، بات پہ بات یاد آئی، یہ ذرا جگر والی بات یاد رکھنا، مجھے پکڑے رکھنا، ایک باکس لگانے لگا ہوں نیٹ پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، رسالے میں بھی، کہ وقت لینے کے لیے پہلے ہم 6 مہینے کا ٹائم دیتے تھے، سب کا مطالبہ تھا کہ جی 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے، ہم نے مطالبہ مانا، پھر مہینے کا ٹائم دیا۔ اب مہینے کے ٹائم پہ گریبان پکڑنا، شیشے توڑنا، گالیاں دینا عمومی سی بات ہے، گندی زبان استعمال کرنا عمومی سی بات ہے، میری ماں بہن نہ چھوڑنا عمومی سی بات ہے۔ اچھا ایک اصول ہے، جب سسٹم پہ بہت زیادہ لوڈ ہو، پتہ ایسے چلتا ہے کہ موبائل فون بند ہے، اصول ہے، سسٹم پہ لوڈ ہو نا، کالیں چل رہی ہوتی ہیں، بندہ مستقل ٹائم دے رہا ہوتا ہے، لیکن سسٹم یہ بتاتا ہے، کہتے جی ہولڈ کر کے آپ رکھ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم ٹائم دیتے ہیں، آپس میں ٹائم بانٹ دیتے ہیں، آپس میں ٹائم ایک دوسرے کو بانٹ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، انشاءاللہ نہیں۔ سسٹم اس وقت کتنا زیادہ ہوتا ہے پورے ورلڈ کی، یعنی میں جب ہفتے کے دن کالیں سنتا تھا نا، بعض اوقات 10 منٹ میری کالیں کٹ رہی ہوتی تھی، سسٹم نے ایک دوسرے کے ساتھ کالیں ٹکرا رہی ہوتی تھی اور کٹ رہی ہوتی تھی، ٹکرا رہی ہوتی تھی، کٹ رہی ہوتی تھی، یعنی بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میرے 5-7 منٹ کے اندر 42 مس کالیں ہو جاتی تھی، آ رہی ہیں کٹ رہی ہیں، آ رہی ہیں کٹ رہی ہیں۔ سسٹم اتنا زیادہ ہے، جیسے ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کہتا ہے میں پکڑوں، وہ کہتا ہے کوئی کال پھر جا کے لگتی تھی، میں چپ کر کے اب دیکھ رہا ہوتا تھا، کالیں کٹ رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، کٹ رہی ہیں۔ اور نے کہا طارق سے ٹائم لیں، میرے پاس آئے، ملاقات ہو گئی، جب ملاقات ہوئی میں نے تھوڑی سی دوائی، لیکن میں نے کہا اس کا علاج صرف سورۃ التغابن اور سورۃ الرحمن ہے، یہ کر لو، مریض انشاءاللہ بچ جائے، اور نیا جگر ڈلوانے کی ضرورت نہیں، نیا جگر۔ اور میں نے کہا کوڑا گھڑا لے لو، فائدہ زیادہ ہوگا، اگر نہ ہو، انہیں کہ جی کوڑا گھڑا میسر ہے، لے لو، چھوٹا گھڑا لے لو، چھوٹی گھڑی لے لو، گھڑا لے لو، چھوٹا بڑا لے لو، گھاگھر لے لو۔ انہوں نے لے لی، میں کچھ ماہ پہلے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، لے لی، عمل کیا۔ مجھے کہنے لگے جی کہ میرا بیٹا حافظ ہے، وہ کہتا ہے اگر روزانہ میں پڑھتا رہوں 41 بار تو، میں نے کہا نہیں، روزانہ 41 بار نہ پڑھے، روزانہ 11 بار، 7 بار یا 3 بار پڑھ کے دم کر دیا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے اتنا پڑھ کے طلب سے پڑھ، بے طلب پڑھنا نہ طلب سے پڑھ، سمجھ گئے؟ نکی نکی کوٹ، نکی نکی، ہاں نکی نکی کوٹ، طلب سے پڑھ، 3 بار پڑھ روزانہ، پہلے 41 بار تو پڑھ لینا، بقیہ جو پڑھنا ہے کس سے پڑھ؟ طلب سے پڑھ، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار روز پڑھ لیا کر، اور اسی پانی پہ دم کر دیا کر، اسی پانی پہ، اور سارا دن یہی پانی پیو، آپ کا جو کھانا پکے اسی پانی سے، چاہے وہ گھر والے بھی کھا لیں، جو پانی پیے یہی، چائے پیتے ہیں یہی، کوئی بھی چیز۔ اس بچے کو باہر لے جائیں، آپ ادھر جا کے بیٹھ گیا اس کونے پہ، یہ بیچارہ اکتا گیا ہے، درس سنتے رہے لیکن اس کونے پہ جا کے بیٹھ جائے تاکہ یہ ریلیکس ہو، بیچارہ راستہ دے دیں ذرا بچے کے لیے۔ میں نے کہا سارا دن یہی پانی جو ہے یہی پیتے رہے اور مستقل کریں، انشاءاللہ جگر اللہ کے فضل سے اپنے کام پہ واپس آ جائے گا۔ اور ایک میں نے کہا اگر پیسے ہوں تو 300 اونٹ صبح، 300 اونٹ شام صدقہ کر دیں۔ ہاں 300 اونٹ، پتہ ہے ایک اونٹ کتنے کا؟ قربانی میں اونٹ کتنے کا آتا ہے بھی کسی نے صدقہ کیا ہو تو؟ ایک کتنے لاکھ کا؟ 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ سے اوپر،
کم از کم. اور اگر 1.5 لاکھ کا ایک اونٹ ہو اور 300 اونٹ کتنے کے بنے؟ 4.5 کروڑ روپے کے. 4.5 کروڑ روپے کے 300 اونٹ بنے. 4.5 کروڑ صبح اور 4.5 کروڑ شام تو کتنے؟ 9 کروڑ روپے کے میں نے کہا روز صدقہ کر دیا کرو. 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام. کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا 300 دفعہ اللہ اکبر صبح اور 300 دفعہ اللہ اکبر شام کو. حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا، حدیث ہے، پکی حدیث ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ صدقہ کر دو اور سورۃ تغابن والا عمل کر دو. یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد ان کی طرف سے مجھے کسی کے ذریعے پیغام ملا کہ یہاں کے مقامی لاہور کے بڑے ڈاکٹر ہیں جگر کے، ان کو چیک کرایا تو کہنے لگا 40% جگر نے اپنا کام شروع کر دیا. اور وہ کہنے لگے حیران کن بات ہے، آپ پہلے اسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے کہا جی جہاں سے جس ملک کے پاس ہے اسی میں جاؤ، میرے بس کا کام نہیں ہے، جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور ان قریب آپ کی موت واقع ہو جائے گی. وہ حیران ہوا کہ مجھے وہ علاج تم بتاؤ کہاں سے علاج کرایا کہ جگر نے 40% کام کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا اس کو بھی علاج نہ بتانا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا اس کو ٹیسٹ کرانا، میں نے یہ پیغام بھیج دیا. کچھ عرصے کے بعد ٹیسٹ کرایا تو اس نے کہا جی جگر نے 70% کام شروع کر دیا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی رپورٹ جو ملی اس مریض کی، وہ 300 بار اللہ اکبر صبح شام، اور میں نے ایک ساتھ اضافہ یہ بھی کیا تھا اگر سارا گھر 300 بار اس کی طرف سے پڑھے تو فائدہ زیادہ ہوگا. پھنسی ہوئی بس ہو اور ہر سواری کہے تو اتر کے دھکا دے اور ڈرائیور کہتا ہے میں بیٹھا رہا ہوں، سارے دھکا دو، پل میں نکل جاتی ہے. میں ایک دفعہ کالج میں جا رہا تھا، بس رک گئی. اب وہ کہ تو اتر، وہ کہ تو اتر، انہوں نے کہا سارے اترو. کنڈکٹر کو آیا غصہ، اس نے 1 من 33 کلو کی گالیاں دی. سارے اترو سارے. انہوں نے کہا اب دھکا دو. اب جو دھکا دیا بس چل پڑی. اور مردوں میں ایک تکلیف ہے بڑی پرانی، عورتوں میں تکلیف پرانی یہ ہے کہ روز نیا وظیفہ بدلتی ہیں. مردوں میں تکلیف یہ ہے فوراً کہتے میں پڑا ہوا نہیں. میرے پاس تو 90% آنے والے، 100% نہیں، 90% آنے والے مرد یہ ہیں وہ کہتے میں نہ پڑھ رہا. اللہ کا بندہ انہیں کہا 70%. او پریشان، وہ کہتے ہیں مجھے علاج بتاؤ کون سا کر رہے ہیں. انہیں کہا ابھی نہ بتاؤ. ابھی کی اطلاع جو مجھے ملی، انہیں کہا جی اس کو باقی تھوڑا سا رہ گیا ہے، جگر کام کر رہا ہے اور بہترین صحت ہے اور بہترین فٹنس ہے. میں نے کہا اب اس کو جا کے ڈاکٹر کو بتاؤ ہم نے صبح شام 300 اونٹ ذبح کیے تھے اور ان کو صدقہ کیا تھا اور سورۃ التغابن اور سورۃ رحمان کا پانی پیا تھا. اب اگلی اطلاع سنیں. میں نے کہا آ کے بتانا ڈاکٹر کیا کہتا ہے. اس کو یہ نہ کہنا کہ اللہ اکبر، شارٹ پیکج نہ بتانا، فل پیکج بتانا. جب اس کو جا کے یہ کہا تو وہ فوراً کہنے لگا، اس نے کہا جی کہ 300 اونٹ تو ممکن نہیں، سورۃ تغابن ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا اس کو پریشان ہو گیا، ان کو جا کے کہو کہ 300 اونٹ سے مراد یہ ہے. اس باقاعدہ ڈاکٹر نے میری اطلاع کے مطابق اس مریض نے کہا کہ اسپیشل وہ چیز لکھ کے اس نے کہا جی میں فوسٹیٹ اس کی بناؤں گا، جو مریض آئے گا اس کو دوں گا کہ یہ بھی ساتھ کرو. حالانکہ اس نے یہی کیا تھا، وہ یہ بھی کہتا ہے ساتھ کرو. اس کی ایک وجہ یہ ہے یہ سارے کر چکا تھا نا، اب اس یہی پہ آیا تھا. اشارہ نہیں سمجھے میرا؟
3 करोड़ तो डॉक्टर ने लिए थे ना, 2.25, और पता नहीं कितने लगा चुका होगा। अंदाजा मेरे के मुताबिक 4 करोड़ लगा दिया। जिगर साहब ने काम ना किया, दागे जिगर बाकी रहा, और जिगर मुरादाबाद चले गए और कहने लगे आप मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा मैं कैसे आऊं? गुजारिश ये है कि जब आए अल्लाह के नाम पे और सिकंदर के लफ्ज पे, मुझे देवता के करीब ले जाओ, मुझे देवता मिलाओ, लगता है मेरा देवता मुझसे नाराज है। जब इस पे आए तो कहने लगे कि फिर क्या कहा, ये थे यही, और डॉक्टर कहने लगा ये भी। हमारा झगड़ा इस वक्त यही और भी पे हो रहा है, ही और भी पे हो रहा है। एक फायदा ये है। दूसरा सुने जो मेरे 3 मुशाहिदे में आए। एक खातून मिली, बे औलाद थी, ये किसी और ने सुनाया मुझे, बकायदा उसने लिख के दिया। मैंने कहा लिख के दो, अपना पता मौका मोबाइल नंबर लिखा। बे औलाद थी, औलाद नहीं होती थी, जायदाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने ये अमल सुना, मैंने नहीं अर्ज किया, मुंह से निकला। उन्होंने ये मेरे 10 में अमल सुना, सुन के उन्होंने ये अमल किया। उन्होंने सिर्फ सूरत तगाबुन वाला अमल किया, और उस खातून ने रोजाना कहती मैं हास्बे तौफीक पढ़ के उस पानी पे दम करती रही और पीती रही। कहने लगे कि मैंने कोई साल सवा साल ये अमल किया। साल सवा साल के बाद अल्लाह ने हरा भरा कर दिया, बकौल उनके कि उस खातून को 8वां माह है, और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में बताया है कि बेटा है, अल्लाह के फजल से, इस अमल की वजह से। जबकि बकौल उनके 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया था शादी को, और तमाम तदाबीर नाकाम हो गई थी। अल्लाह ने अपने नाम की बरकत से बेटे की खुशखबरी अता फरमाई है। और तीसरा वाकया सुने, तीसरा वाकया ये हुआ, एक साहब को 5 बीमारियां इकट्ठी थी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मैदे का अल्सर, गैंग्रीन, पांव गल गया था। डॉक्टर के मुताबिक 2 उंगलियां 3 उंगलियां, कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। ये बीमारियां, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इन बीमारियों में मुब्तला। और अजीब बात यह है, मुआशी तौर पे बिल्कुल खत्म, फाइनेंशियली खत्म। कहीं से सूद ले बैठे थे, सूद ने अपना काम दिखाया, सूद ने अपना हाथ दिखाया, सूद ने इसको फारिग कर दिया। अब ये मिले, इनको कहा कि ये पढ़ें, कहने लगा पढ़े हुए नहीं, किसी से पढ़वा लेना। मैंने पढ़वाना नहीं है, खुद पढ़ना है। बहनें पढ़ लें, हाँ बहनें पढ़ लें। मेरी एक भाभी है, हाँ वो पढ़ ले। उन्होंने कहा मेरी एक मोहल्लेदार है, वो बेचारी हमारे घर आना जाना है। मैंने कहा वो मोहल्लेदार और भी पढ़ती है लोगों के यहाँ जाके पैसे लेने वाला सिलसिला नहीं? मैंने नहीं, हाँ वो पढ़ ले। वो पढ़े, और सारा दिन में मैंने उसको कहा, अनपढ़ आदमी था, मैंने कहा अल्लाह अकबर तो खुद पढ़ सकते हो? कहने लगा हाँ ये पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा अल्लाह अकबर पढ़, और पढ़ता जा अल्लाह अकबर, और अल्लाह अकबर वो पढ़ता गया। 3 तस्बीहें सुबह शाम पढ़, सारा दिन खुला पढ़। पढ़ते पढ़ते ये अमल किया। सबसे पहले जो चीज उसे खुशखबरी मिली, और ये जख्म मैंने खुद देखा, पहला जख्म देखा था, सच्ची बात है। मेरे पास एयर फ्रेशर पड़ा होता है, वो कमरे वाला, क्या बला होती है? यकीन जाने में मुसलसल उसने पट्टी खोली, हालांकि मैंने उसको कहा पट्टी ना खोल, पट्टी खोली। मैंने मुसलसल एयर फ्रेशर, और इतनी ज्यादा बदबू थी, इतनी ज्यादा स्मेल, इतनी ज्यादा गंदगी थी, जबकि वो बेचारा पट्टी रोज तब्दील कर रहा था। सबसे पहले जो चीज अल्लाह ने अपने नाम की बरकत से उसे दी, सूरत रहमान और सूरत तवाबुन की बरकत से, उसका जख्म की बदबू खत्म हो गई और पीप खत्म हो गई, और वो जख्म भरना शुरू हुआ। और वो कहने लगा मेरी दवाओं, गोलियां 35-40 गोलियां हैं सारा दिन में मिला के, अब मेरी गोलियां 5 कम हो गई हैं और कम हो रही हैं। दिल ठीक हो गया, उठने बैठने लगा, सेहत में कुछ खाने लगा, कुछ हजम करने लगा, और तबीयत में कुछ राहत आई, और कुछ कैफियत बेहतर हुई।
اور کیوں بہتر ہوئی؟ اللہ کے نام کی ڈرپ اس کو لگی ہوئی تھی، ایک بازو پہ سورت رحمان کی ڈرپ تھی اور دوسرے بازو پہ سورت تغابن کی ڈرپ تھی. یہ ڈرپیں دو اس کو لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ان دو سورتوں کا نور جا رہا ہے، نور جا رہا ہے، نور جا رہا ہے. ایسے تیزی سے میں نے آج تک مریض بہت کم دیکھے ہیں، لیکن جو اس مریض کو میں نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ایک تو یہ غریب ہو گیا تھا، تنگ دست ہو گیا تھا، سود نے اس کو کچھ نہیں بچایا تھا، اور دوسرا ان پڑھ بھی تھا. پتہ نہیں اس نے کس لہجے میں، کس خلوص میں، کس درد میں اللہ اکبر کہا. اس کا لہجہ، اس کا خلوص، اس کا درد ایسا لگا کہ اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کے دل کی کیفیتیں بدل دی اور اوپر سے فیصلے بدل دیے اور اس کے لیے شفا یابی کا فیصلہ کر دیا. آج کی اس وقت کی میری اطلاع کے مطابق، جو 2 دن 3 دن پہلے، اس کے مطابق اس کا زخم بالکل چھوٹ گیا ہے، انگلیاں کٹنے سے بچ گئی ہیں، انگلیاں کٹنے سے بچ گئی ہیں، اور اس کا ہیپاٹائٹس، اس کا شوگر، بلڈ پریشر، اب وہ صرف 8 گولیاں پہ آ گیا ہے. جو 40 گولیاں، وہ 38 35 40 گولیاں کھاتا تھا، 8 گولیوں پہ آ گیا ہے. اور وہ ایک پیغام دے رہا ہے آپ کو، وہ ایک پیغام دے رہا ہے آپ کو، میرے دیوتا کے مجھے قریب کر دو، میں دیوتا سے دور ہو گیا ہوں. وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے.